اسی طرح سود کی ممانعت، یعنی سود کو کاروبار بنانا، اپنی ضروریات سے تجاوز کر کے جب اللہ پاک مشکل حالات میں سود سے ضرورت کو پورا کر دے، جیسے مورگیجز لیتے ہیں، اس سے زیادہ پھر انسان یعنی اس سے فائدہ یوں اٹھانا شروع کر دے کہ انجوائے کرنا شروع کر دے، اور پھر اسی سودی پیسے کو بار بار گھما کر اس سے کاروبار کرنے کی طرف آمادہ ہو جائے، تو پھر وہ نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ مجبوری کی کیفیات میں اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح وعدے کا ایفا، کانٹریکٹ آجر اور اجیر دونوں کے درمیان، یعنی بائر کے اور سیلر، خریدار اور بیچنے والے کے دونوں کے درمیان کانٹریکٹ کا، اسی طرح امپلائر اور امپلائیز کے درمیان سب سے بڑا مرض آج ہماری تجارتی زندگی میں جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا زبان پر اعتماد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا اعتبار کوئی اعتبار نہیں ہے، لکھت پڑھت کرو، ہمیشہ لکھو، جو معاہدہ ہو، چاہے وہ کانٹریکٹ امپلائر اور امپلائی کے بیچ میں ہو، احادیث میں آیا ہے کہ اتنی تفصیل میں جا کر لکھو کہ اس کو کیا دیا جائے گا، وہ اس کام کی نوعیت کیا ہے، اس کی اجرت کیا ہوگی، چھٹیوں کا مزاج کتنا ہوگا، کتنی چھٹیاں دی جائیں گی، اوقات کار کیا ہوگا، بیماری میں کیا ہوگا، یعنی اتنی تفصیلات میں جا کر لکھو تاکہ بعد میں بدمزگی نہ ہو اور دو مسلمانوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے خراب نہ ہو۔ یہ آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح وہ پھر وعدہ ہے، جب کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے تو وہ وعدہ ہے، پھر اس کا ایفا ہے عہد کا جو انسان کرتا ہے۔ پھر خیانت سے ممانعت ہے اور منع کیا گیا۔ پھر فرمایا اپنے امپلائیز کے ساتھ، خادموں کے ساتھ مساویانہ سلوک کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تعلیمات اور حیات مبارکہ کا عمل اس پر منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے۔ اور خدام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی پر اس کے جان سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ڈال بیٹھے ہو تو پھر مدد کرو اس کے ساتھ لگ جاؤ کام میں تاکہ اس کی مدد کی جائے۔ کسی کی سیلف ریسپیکٹ، چاہے وہ کام کرتا ہو، آپ کے لیے متاثر نہ ہو۔ اونچا بولنا، کسی کو گالی دینا، تھپڑ مارنا یا اس قسم کے امکانات، بھلے وہ آپ کے لیے کام کرتا ہو، جاب کرتا ہو، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، یہ گناہ کے کام ہے، یہ اسلامی آداب میں سے نہیں ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے حضور بے پناہ گرفت ہے۔ معاف کرنا، کمزور کو معاف کر دینا، یہ بڑا پن ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ملاوٹ ہے، عموماً ہماری زندگی کے اندر شاید ہی آج ملاوٹ سے کوئی کاروبار پاک ہو۔ کاش کہ یہاں جو بیٹھے ہیں اور اس میں جو تجارت کرتے ہیں وہ جب یہاں سے لوٹیں تو 100% ان کا سودا ملاوٹ سے پاک ہو جائے، کہ اس میں کوئی بھی اب ملاوٹ کا عنصر باقی نہ رہے، تو یہ اعتکاف کی ساری خدمت، یہ اعتکاف کی یہ ساری جو برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح تنخواہ اور جو اجرت ہے وہ وقت پر ادا کر دینا، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب ثروت کے لیے کہ جو دے سکتا ہو اس کے لیے ناجائز ہے کہ کسی کی پیمنٹ ڈیلے کرے۔ ہم اسٹریٹجکلی کرتے ہیں نا پیمنٹ ڈیلے، کہ اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، تھوڑا سمجھ آئے گی، اس کے پیسے نیچے لگا کے رکھو، کوئی اس سے فائدہ ہوگا، کاروباری منفعت ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ جو دے سکتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور کسی مجبور کی پیمنٹ کو ڈیلیز میں ڈالے، جان بوجھ کر اس کو تکلیف میں مبتلا کرے، فرمایا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے۔ اب کچھ دو واقعات بزرگوں کی زندگی سے کہ جو اللہ والے بھی تھے اور تاجر بھی تھے، دو واقعات عرض کر کے آخر میں کچھ اختتامی کلمات کی طرف آتے ہیں۔ اب ذخیرہ اندوزی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں یا ہمیں سمجھ ہوتی ہے لیکن دل مانتا نہیں ہے، اس کے لیے ہیلا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیا جا سکتا تھا، اس کو ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں نہیں لیں گے۔ تمام بنیادی ضروریات زندگی، جس میں کھانا پینا، نارمل کپڑا جس سے انسان جسم ڈھکے، برانڈز نہیں کہہ رہا، یعنی لگژری آئٹمز اس میں نہیں آتے،
بڑی گاڑیاں جیسے ہیں، لگژری آئٹمز جس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کا اطلاق ان لگژری یا ایکسپینسو آئٹمز پر نہیں ہے. لگژری یہ ذخیرہ اندوزی کا اطلاق ہے روز مرہ کی کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، اسی طرح یہ جو ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں، فصلیں ہیں، اسی طرح پھر کپڑا جو بالکل بنیادی ضروری کپڑا یا اس کو بنانے کے لیے جو مٹیریل ہے، ان چیزوں کے ساتھ آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے سخت وعید اس کے لیے اتاری ہے. چاہے جو بھی کوئی ریزن ہو، اس پر ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا سکتی. اس کے علاوہ باقی لگژری آئٹمز کا کوئی بزنس کرتا ہے، وہ بھلے 6 مہینے رکھے، اس سے کسی کی بھوک یا کسی کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پر ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ گندم خرید و فروخت کرتے تھے، اور ان کا ایک خادم بصرہ میں رہتا تھا. تو وہ اپنے شہر سے گندم کی خریداری کرتے اور بصرہ بھجوایا کرتے، اور وہ خادم پھر بصرہ میں اس گندم کی فروخت کر کے جو بھی نفع ہوتا وہ ان کو بھجوا دیا کرتا تھا. تو ایک موقع پر آپ نے گندم اپنے اس بصرہ میں رہنے والے خادم کو بھجوائی اور اس کو حکم دیا کہ جیسے ہی تمہیں ملے کل کے کل گندم، کیونکہ کھانے سے متعلق چیز ہے، اس کو ہولڈ نہ کرنا اور بیچ دینا. وہ جب بازار گیا تو اس کو باقی تاجروں نے کہا کہ آج تو مارکیٹ بڑی مندی ہے، ریٹس بڑے نیچے ہیں، تو اگلے جمعہ تک ویٹ کر لو، اگلے جمعہ یہ ڈبل ہو جائے گی پرائس. وہ واپس آ گیا، بڑا خوش ہوا کہ اپنے مالک کو بتاؤں گا کہ 2 گنا منافع ہوا ہے. تو واپس آ کر اس نے اگلا ہفتہ انتظار کیا اور ڈبل منافع پروفٹ کے ساتھ اس نے جب بیچ دیا تو پھر خط اور پیسے اپنے مالک کو بھجوایا کہ وہ شاباش دے گا کہ میں نے آپ نے جس سے پچھلے سال جس سے آدھا فائدہ ہوا تھا، اس دفعہ میں نے 2 گنا فائدہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، بیڑا غرق کر دیا تو نے، لکھ کر بھیجا. اس نے کہا جو ساری زندگی ڈرتا رہا گناہوں سے، تو نے آج 1 ہفتے کی ذخیرہ اندوزی کر کے مجھے جہنم کے قریب کر دیا. انہوں نے فرمایا یہ جو سارا مال ہے یہ آج بصرہ کے فقراء میں بانٹ دے اور میرے لیے دعا کر، شاید اللہ مجھے معاف کر دے. گناہ کیا خادم نے، لیکن اتنا خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ اسے کہا کہ میرے لیے اللہ کے حضور دعا کر دے کہ شاید وہ مجھے معاف کر دے. تاجر تھے. ایک اور معروف تاجر اور اللہ والے حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کپڑے کے تاجر تھے اور یہ جبوں کا کاروبار کرتے تھے. ان کی دکان پر 2 کوالٹیز کے جبے پڑے ہوتے تھے، ایک 400 درہم کا، ایک 200 درہم کا، قیمتی جبے. نماز کا وقت ہوا، انہوں نے اپنے بھتیجے کو دکان پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب تک میں واپس آتا ہوں کہ کوئی گاہک آئے تو ڈیل کر لینا. وہ نماز کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو ایک گاہک ان کی دکان سے خریدا ہوا ایک جبہ ہاتھ میں اٹھا کے لا رہا تھا. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میری دکان کا ہے. تو پوچھا کتنے کا خریدا ہے؟ اس نے کہا 400 درہم کا. فرمانے لگے لیکن یہ تو 200 کا ہے میری دکان پر. اس نے کہا میں نے 400 کا لیا ہے. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. دکان پر آ کر پوچھا کہ اس کو دو بھتیجے کو کہ 200 کی چیز 400 کی کیوں بیچی؟ اس نے کہا رضامندی سے بیچی ہے. اس نے کہا نہیں، اس وہ رضامندی قابل قبول نہیں ہے جس میں مسلمان کی خیر خواہی نہ ہو. وہ گاہک بھی کہے کہ یہ جبہ میرے شہر میں 500 درہم کا ہے، میں پھر بھی 100 درہم سستا لے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جب اس کی ریٹ میری دکان پر 200 درہم ہے تو یہ 400 کا نہیں لے جا سکتے. اس کو واپس 200 درہم دلوایا اور پھر اپنے بھتیجے کو ڈانٹا کہ تم نے حیا نہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے اسے دکھایا تھا، اس نے اپنی مرضی سے قیمت دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھلے مرضی سے قیمت دی ہے، تو نے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ترک کی، اللہ کے اس حکم کا نافرما ہوا تھا. تو اس کا بھلا سوچتا کہ چل اس کو سستا مل جائے گا، آج تو نے خیر خواہی کو ترک کیا. جب اللہ والے تجارت کرتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے تجارت. اسی طرح اسی خیر خواہی کے حوالے سے حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 18 صحابہ کرام کو ملا
اور ان کو اتنا سادہ اور ہینڈ ٹو ماؤتھ دیکھا کہ وہ 1 درہم کا گوشت بھی اچھے طریقے سے نہ کھا سکتے، اور ایسے سادہ لوگوں کے ساتھ کاروباری فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے اسٹریٹجیز لڑانا اور کاروبار فرمانا، ان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ تکلیف کی بات ہے۔ اور آج ذرا اپنے ارد گرد غور کیجئے، امیر بندہ تو ہمارے قابو نہیں آتا، تجارت کرتے ہوئے کچھ بیچنے کے لیے وہ سمجھدار ہوتا ہے، یہ ساری کاروباری اسٹریٹجیز غریبوں کے لیے بناتے ہیں۔ کسی کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، کسی نے اس کی پلاٹنگ کی ہے، بیابان میں جا کر اب کہتے ہیں کہ غریبوں کو بیچ دو۔ وہ جو پہلے ضرورت اور مفلسی کے ہاتھوں مارے مارے پھرتے ہیں، ہم ان کے اوپر بزنس پلانز بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ یہ اسلامی معاشیاتی ادب معاشی ادب نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر خواہی کو ملوز خاطر رکھنا، اس کی مفلس الحالی کو، اس کی کمزور حالی کو، اس کی معاشی تکلیف کو مد نظر رکھنا، اس کے لیے بھی آپ کے دل کا دکھنا، اپنے گاہک کے لیے بھی تکلیف محسوس کرنا کہ اس کو کچھ مہنگا نہ مل جائے بازار میں، بلکہ یہ نہ ہو کہ آج تو میں نے ایک بندے کو بے وقوف بنا دیا، آج اس سے کما لیا۔ اس غریب آدمی کی اگر جیب کاٹی تو یاد رکھیں اللہ رب العزت آپ سے زیادہ قادر ہے آپ پر جتنا آپ کسی کمزور پر قادر تھے، تو خوف کریں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ آپ بہت بڑے یعنی فقیہ تو تھے ہی تھے، اللہ والے تھے، امام تھے، امام العظم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، کپڑے کے بڑا نام تھا آپ کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو تاجروں کے اندر 4 خصوصیات کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اب یہ امام اعظم کی فقہی شان بیان نہیں کر رہا، امام اعظم کی بطور تاجر شان بیان کر رہا ہوں، اور ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، تو اب تو علماء کی اور مدرسہ کے طلاب کی بات کر ہی نہیں رہا، امام اعظم کا ہر تاجر بھی اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، ہر تاجر بھی اب امام اعظم کا شاگرد ہو سکتا ہے۔ تو وہ صرف فقہ میں امام نہیں ہے، وہ تجارت میں بھی امام ہے۔ جب ان کے اصول سمجھیں گے نا تو ان کو تجارت میں بھی فالو کر لیں۔ تو ان کے تاجر اس شہر کے 4 خصوصیات سے امام اعظم کو جانتے تھے۔ آپ دل کے غنی تھے، ڈیل کرتے ہوئے، سودا کرتے ہوئے دل تنگ نہیں ہوتا تھا، بڑا کھلا سودا کر جاتے اور معاف بھی فرما دیتے، پرواہ نہ کرتے۔ تو تجارت میں دل کے غنی تھے۔ دوسرا تجارتی اصول یہ تھا، فقیر طبیعت تھے، اپنا آنکھوں سے لاس ہوتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے، دیکھتے کہ کسی غریب کا بھلا ہو رہا ہے تو اس کو احساس نہ ہونے دیتے کہ مجھے پتا ہے میرا لاس ہو رہا ہے۔ تو فقیر طبیعت تھے، امانت دار تھے، اور بخل طبیعت میں نہیں تھا، اور اعتدال والی طبیعت تھی۔ اس کے حوالے سے ہمیشہ تاجروں میں پہچانے جاتے تھے۔ ایک معروف واقعہ آپ کا، ایک مرتبہ ایک عورت ریشمی کپڑا لے کر، امام اعظم کی کپڑے کی دکان تھی، اس پر تشریف آ گئی، اور وہ کپڑا دکھایا، کہا کہ اے حضرت مجھ سے یہ کپڑا خرید لیں، 100 درہم کا خرید لیں مجھ سے یہ کپڑا۔ امام اعظم اب قربان جائیں، ایسا کوئی آج تاجر کرے گا؟ وہ فرماتے ہیں بی بی اس کی قیمت 100 درہم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بھی بتائیں کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یہ 100 درہم سے بہت زیادہ ہے، تجھے کس نے یہ کپڑا دے دیا ہے جو 100 کا بیچتی پھرتی ہے؟ تو ہم جیسا تاجر ہو وہ فوری لے لیتا، کہتا آج میرے نصیب کھل گئے، مجھے 500 کی چیز 100 کی مل گئی۔ انہوں نے مسلمان کی خیر خواہی چاہی کہ کہیں اس بیچاری کا نقصان نہ ہو جائے۔ کہا بی بی یہ 100 کا نہیں ہے، کہتی اچھا 200 دے دے۔ اس نے کہا بی بی یہ 200 کا بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر 400 دے دے۔ اس نے کہا بی بی نہیں، جاؤ کسی سمجھدار کپڑے کو سمجھنے والے کو لاؤ اور اسے کہو وہ اس کی قیمت لگائے میرے ساتھ۔ وہ جا کے ایک شخص کو پکڑ لائی اور اس نے کہا کہ اس کی قیمت 500 درہم ہے۔ تو آپ نے اس بی بی کو 500 درہم ادا کر کے وہ کپڑا لے لیا۔ یہ امام اعظم کی تجارت ہے،
ایسا کوئی بنتا ہے تاجر آج؟ ایسا جب کوئی تاجر بن جائے کہ اتنا احساس ہو اس کو مسلمان کا کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے، کسی کی جیب نہ کٹ جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میں کمزور ہوں، معاشی مشکلات کا شکار ہوں، اے امام یہ کپڑا مجھے دے دیں، ایک کپڑا اپنی دکان سے مجھے دے دیں قسطوں پر، میں اس کو بیچ کے اس کی رقم ادا کر لوں گی اور کچھ منافع کما لوں گی۔ ان کی دکان پر آئی اور اپنی تکلیف بیان کی، غیرت مند تھی، کہا کہ امام مجھے کپڑا دے دیں، میں کپڑا بیچ کر آپ کو ادا کر دوں گی اور اس سے کچھ کما لوں گی۔ وہ کہنے لگے بی بی یہ کپڑا لے جاؤ، 4 درہم کا لے جاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں غریب کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ جوڑی لی تھی، 2 کپڑے تھے، 204 درہم کی جوڑی لی تھی، پہلا کپڑا 200 درہم کا بک گیا، اب میری اصل راس میں 4 درہم کی کمی تھی، وہ دے دو اور لے جاؤ اور بیچ کے کما لینا، مجھے واپس کچھ نہ کرنا۔ یہ امام اعظم کی تجارت ہے۔ ایک دوست آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے اس طرح کا کپڑا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے آنا، دے دوں گا۔ اگلے ہفتے آئے تو آپ نے وہ اس کو کپڑا دیا اور کہا 1 درہم دے دو۔ وہ کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے جوڑی لی تھی، سیٹ تھا، وہ پچھلی میں نے، اور ٹوٹل دونوں ملا کر مجھے 400 درہم کے یا 300 درہم کے ملے تھے، میں نے وہ پہلا پوری قیمت کا بیچ دیا ہے اور اصل 1 درہم کم تھا، بس وہ دے دو، میری اصل زر واپس آ جائے گا، میں دوستوں سے کماتا نہیں۔ اور آج کاروباریوں کا حالت یہ ہے کہ جو جتنا بڑا دوست ہے اس کی زیادہ جیب کاٹتے ہیں، دوستی کے نام پہ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ کیونکہ ہم اعتماد بیچتے ہیں، ہم اعتماد کرنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، جو آپ پر اعتماد کرتا ہے دوستی کے نام پر، ہم اسی کی جیب کاٹتے ہیں۔ تو الٹا خوف آتا ہے کہ کوئی دوست سے کاروبار کر لے، پتہ ہے یہ لوٹ لے گا۔ اور یہ امام اعظم کی تجارت تھی۔ حاضرین گرامی، میں بات کو ختم کرتا ہوں آخری چند ان امور کے بیان پر کہ آج ہماری روزمرہ زندگی کے اندر جو معاشی مشکلات ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے، تو ان کچھ اعمال صالحہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ان کو زندگیوں میں داخل کر لو تو میں تمہاری رزق میں کشادگی دے دوں گا۔ تو وہ بھی آداب معیشت میں سے ہی ہیں۔ صلہ رحمی، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے اور عمر کو درازی عطا کر دی جائے، وہ صلہ رحمی کیا کرے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق زیادہ کر دے تو اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے کا التزام کیا کرے، ہاتھ دھویا کرے۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی احادیث مبارکہ میں آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو معاشی تنگی ہو، معاشی تنگی کا شکار ہو، اس کو چاہیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو حکم کرے کہ نماز کی پابندی کرے۔ معاشی مشکلات کا شکار ہو تو وہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو حکم دے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ اور یہی آپ کی اپنی زندگی کا معمول تھا کہ جب بھی اہل بیت اطہار پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی تو آپ فرماتے صلو صلو، نماز پڑھو، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھو۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ فرائض نماز، یعنی اضافی نوافل کی طرف وہ متوجہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اے لوگو تم تقوی کو تجارت بنا لو۔ اللہ اکبر،
اے لوگو تم تقوی کو تجارت بنا لو تو تمہیں بغیر تجارت کے رزق ملے گا. تقوی کو تجارت بنا لو تو بغیر تجارت کے رزق ملے گا. اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج اور غم اسے نکال دیتا ہے اور اس کے نکلنے کی راہ پیدا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. جو متقی ہو جاتے ہیں، جو زندگی میں تقوی اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض مرتبہ بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے رزق سے محرومی مل جاتی ہے. یعنی کئی بار اس کے اندر جو معاشی مشکلات آ جاتی ہیں، رزق کی تنگی آ جاتی ہے، اس کی وجہ اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں. اگر وہ ان کو چھوڑ دے، توبہ کر دے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اللہ پاک اس کی معاشی تکالیف کو دور فرما دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت پر توکل کرنے سے بھی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جو بے پناہ توکل کرتا ہے اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کو پھنسنے نہیں دیتا، اس کو سہارا بن جاتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العزت اس گھر والوں کے اور اس کے پڑوس کے بھی افلاس دور کرے گا، بھوک کو دور کرے گا. اسی طرح احادیث میں ہے کثرت درود و سلام، کثرت درود پڑھنے کی کثرت سے بھی اللہ رب العزت معاشی مشکلات کو دور کرتا ہے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات اور تمہارے رزق میں بے بہا اضافہ عطا فرما دے. آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگا کرو. ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں ہم چہرہ موڑ لیتے ہیں الٹا، دین کے اعمال سے ڈپریشن میں چلے جاتے، بلکہ فرمایا اللہ کے حضور دعا کرو، اس سے کچھ بہتر شے نہیں ہے. جبکہ امام حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے معروف ہے کہ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو مسجد کے دروازے پر نکلنے سے پہلے کھڑے ہو کر یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ میں تیری دعوت کو قبول کیا اور تیرا فرض ادا کر دیا، یعنی نماز جمعہ ادا کی، اور جس چیز کے لیے تو نے حکم فرمایا کسب معاش اب اس کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے تو مجھ پر فضل فرما اور مجھے رزق عطا فرما. ہر جمعہ کے دن وہ مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد کے دروازے میں یہ دعا فرماتے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی کئی تسبیحات معروف ہیں. اسی طرح آخری روایت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحق المبین پڑھا کرے، اس کے لیے فقر و فاقہ سے، امان اور وحشت قبر سے اللہ پاک اسے انس عطا فرما دے گا. تو حاضرین مکرم، یہ کچھ آداب تھے اسلامی معیشت کے اور معاشی زندگی کے جن کا آج ہم نے ذکر کیا کہ اگر ان کو ایک مسلمان تاجر ہونے کے ناطے انسان اپنی زندگی میں داخل کر لے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ امام ہو سکتے ہیں فقہ کے، حدیث کے، تقوی میں اور اللہ کے حضور اس کی ابدیت میں اور بزرگی میں بہت بلند مقام ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت بڑے تاجر بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم بطور تاجر اور تجارت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کیوں بدل کے امام اعظم کیوں نہ بدل کے امام اعظم کے نقش قدم پر چلا لیں؟ یعنی ان کے فقہ کے عطا کردہ مسائل بھی امام اعظم سے لے لیں اور تجارتی اصول بھی امام اعظم سے لے لیں، تاکہ ہماری تجارتی اور کاروباری زندگی میں بھی بہتری آئے اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی عطا کردہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. اللہ پاک اس جمعۃ الوداع کے موقع پر کی گئی تمام باتوں کو ہمیں خود بھی سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اعتکاف کی ان تمام شب و روز کے اندر کی گئی تمام طاعتوں، عبادات اور اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام وما علیہ